کہتے ہیں جیسے محبت اندھی ہوتی ہے ویسے ہی نفرت بھی اندھی ہوتی ہے۔ جو شدت محبت کی ہوتی ہے وہی شدت نفرت کی بھی ہوتی ہے۔ محبت میں بھی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور نفرت میں بھی لوگ پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں۔ آج میری زندگی کا وہ دن تھا جب مجھے ان دونوں جذبوں کی انتہا کے بارے میں پتہ چلنے والا تھا۔ میں ہسپتال میں موجود تھی، باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میرے علاوہ فی الحال کوئی بھی آن ڈیوٹی ڈاکٹر نہیں تھا۔ باقی کچھ نرسز، وارڈ بوائے اور ہسپتال کا دوسرا سٹاف موجود تھا۔ میں بھی چلی جاتی اگر بارش کم ہوتی، کیونکہ ابھی میں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ میرے پاس ابھی گاڑی خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ ہم غریب لوگ تھے۔ پیسے جمع کر کر کے تو ڈاکٹر بنی تھی۔ میرا نام ڈاکٹر سمینہ ہے۔ اس دن عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وارڈز کے اندر مریض اپنی اپنی حالتوں میں خاموش پڑے تھے۔ بارش کی ٹپ ٹپ کھڑکیوں سے ٹکرا کے عجیب سی آواز پیدا کر رہی تھی جو پورے ہسپتال میں گونج رہی تھی۔ کوریڈورز سنسان تھے اور میں اپنے روم میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اگر بارش نہ رکی تو واپس کیسے جاؤں گی۔ میرے ذہن میں گھر کی فکر بھی تھی۔ امی بیمار تھیں، ان کے علاج کے لیے میں نے اتنی محنت کر کے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کیا تھا۔ گھر میں سب مجھ سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ میں کچھ کروں گی اور میں کر رہی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ اگر میں کبھی ناکام ہو گئی تو سب خواب ٹوٹ جائیں گے۔ اسی دوران باہر سے آنے والی ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ پولیس کا سائرن تھا جو تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردے ہٹائے، باہر اندھیرا اور بارش کے چھینٹے دکھائی دیے، لیکن سائرن کی تیز آواز سنائی دیتی رہی۔ اچانک وہ آواز رک گئی۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خدشہ جاگا کہ اتنی بارش میں پولیس یہاں کیوں آئی ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ باہر کوریڈور میں دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور نرس نے میرا دروازہ کھول کے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، پولیس ایک کیس لے کے آئی ہے۔ میں نے گھبرا کے کرسی چھوڑی اور باہر نکلی۔ پولیس والے 3 تھے۔ ان کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی جس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، بال بھیگے ہوئے تھے اور وہ تیز بارش میں بھیگنے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ چہرہ زرد اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو اسٹریچر پہ لٹایا گیا اور وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ پولیس والوں کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، ڈاکٹر صاحبہ فوراً چیک اپ کریں، یہ زیادتی کا کیس ہے، ہمیں ابھی رپورٹ چاہیے تاکہ ہم قانونی کارروائی شروع کر سکیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ایسی حالت میں پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا تھا۔ مجھے لگا میرا سانس بند ہو جائے گا، لیکن میں نے اپنے چہرے پہ گھبراہٹ ظاہر نہ ہونے دی اور مضبوط لہجے میں کہا، آپ لوگ باہر انتظار کریں، پیشنٹ کو اندر لے جائیں، میں دیکھتی ہوں۔ نرس اور وارڈ بوائے اسے میرے کمرے میں لے آئے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی مسلسل رو رہی تھی اور ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، تم محفوظ ہو، اب میں تمہارا علاج کروں گی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے کسی نے اس کی روح چھین لی ہو۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں جیسے وہ ہوش کھو دے گی۔ میں نے نرس کو کہا کہ فوراً ڈرپ لگاؤ اور بلڈ پریشر چیک کرو۔ میں نے اپنے ہاتھ دستانوں میں ڈالے اور اس کے جسم کا معائنہ شروع کیا۔ زخموں کے نشان دیکھ کے میرا دل کانپ اٹھا، جیسے کسی نے انسانیت کو نوچ کے پھینک دیا ہو۔ میں نے کئی جگہ نیل اور خراشیں دیکھیں۔ کچھ زخم ایسے تھے جو صاف بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ بہیمانہ سلوک ہوا ہے۔ میرا دل چاہا چیخوں چلاؤں، لیکن میں ڈاکٹر تھی، میرا فرض تھا کہ خود پہ قابو رکھوں۔ میں نے نرس سے کہا کہ سب کچھ نوٹ کرو اور ہر زخم کی تفصیل لکھو، کیونکہ یہ رپورٹ قانونی ثبوت بنے گی۔ اسی دوران لڑکی نے دھیرے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے جیسے برف کے ٹکڑے ہوں۔ اسے کمزور سی آواز میں کہا، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک فریاد تھی، ایک دردناک التجا تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے، اور میں نے اس سے کہا کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، تم مضبوط ہو، تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ باہر کمرے کے دروازے پر پولیس والے بے چین کھڑے تھے۔ ان کی نظریں بار بار گھڑی پہ جا رہی تھیں، جیسے وقت ان کے لیے بہت قیمتی ہو، لیکن میرے لیے اس وقت صرف یہ لڑکی اہم تھی۔ میں نے جلدی جلدی معائنہ مکمل کیا اور تفصیلات نوٹ کروا دی۔ ہر چیز میرے لیے نئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جب سب کچھ لکھ لیا تو میں نے باہر جا کر پولیس کو بلایا، ان کو رپورٹ دی اور کہا کہ مریض کو کچھ دیر کے لیے آرام کرنے دیں، وہ صدمے میں ہے۔
पुलिस वालों ने सर हिलाया और एक ने कहा, डॉक्टर साहिबा आपने बहुत हिम्मत दिखाई, वरना अक्सर लोग ऐसे केस से कतराते हैं। मैंने मुस्कुरा के कहा, यह मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन अंदर से मैं कांप रही थी, जैसे किसी ने मेरा दिल जकड़ लिया हो। लड़की बार बार सीने की तरफ इशारा कर रही थी। मैं समझी उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैंने नर्स को कहा, फ़ौरन ऑक्सीजन लगा दो और ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करो, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। लड़की की उम्र होगी कोई 21 या 22 साल। इंतहाई खूबसूरत, नफीस और अच्छे ख़ानदान की मालूम हो रही थी। उसके नए नक्श बहुत नाजुक और खूबसूरत थे, लेकिन उन नाजुक नकूश पे आज खौफ और दर्द के साए छाए हुए थे। उसके हाथों में सोने के कंगन थे, जो किस बात की अलामत थे कि ये लड़की या तो किसी खुशहाल घराने से है या फिर शादीशुदा है। उसकी उंगली में सोने की अंगूठी भी थी, लेकिन उसके चेहरे और अंदाज से वो कवारी लग रही थी, जैसे अभी अभी ज़िंदगी में कदम रखा हो, जैसे उसने कभी सोचा भी ना हो कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मैं हैरान थी कि इतनी मासूम और कम उम्र सी लड़की पे इतना जुल्म किसने और क्यों किया। मैंने आहिस्ता आवाज़ में उससे पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? तो उसने बड़ी मुश्किल से होंठ हिलाए और कहा, अस्मा। बस इतना ही बोली और दोबारा अपने सीने की तरफ इशारा करने लगी, जैसे वहाँ कुछ हो जो हमें देखना चाहिए। मैंने नर्स की तरफ देखा और हम दोनों ने एक दूसरे को खामोशी से समझा कि हमें अब एक मुकम्मल चेक करना होगा, क्योंकि रिपोर्ट के लिए हर ज़ख़म, हर निशान रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। हमने पर्दा खींच के पूरा कमरा बंद कर दिया और एहतियात के साथ उसका मुआयना शुरू किया। जिस्म पे कई निशानात थे, नील पड़े हुए थे और कुछ जगहें इस तरह ज़ख्मी थी जैसे किसी ने उसे बेरहमी से पीटा हो। लेकिन जैसे ही हमने उसके सीने की तरफ देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरी सांस रुक गई, आंखों में आंसू आ गए और दिल चीख उठा, लेकिन लब बंद रहे, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मुझे मजबूत रहना है। वहाँ एक ऐसा मंजर था जो शायद मैं अपनी सारी ज़िंदगी न भुला सकूं। उसके सीने पे कुछ ऐसा था जो इंसानियत को शर्म से झुका दे। जख्मों के बीच एक तरह का निशान जिसे देख के समझ आती थी कि ये सब आम नहीं बल्कि सोच समझ के किया गया था। मैंने फ़ौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस चीज़ की वीडियो बनानी शुरू की। मैं पुलिस वालों को नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि पर्दे का मसला था। वो नहीं देख सकते थे कि उस लड़की के साथ क्या किया गया, लेकिन ये सबूत मेरे पास होना ज़रूरी था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि ये वीडियो कभी किसी गैर के सामने ना आए, बस अदालत में जज के सामने काम आ जाए, क्योंकि ऐसे मामलात में अक्सर इल्ज़ाम उल्टा मुतासिरा पर ही लगा दिया जाता है और फिर कुछ साबित नहीं हो पाता। मैंने अपनी अकल से काम लिया और यह कदम ज़रूरी था। इस दौरान मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कई बार पलकें झपकाई ताकि नज़र साफ हो और मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर सकूं। नरस भी हैरत और दुख में डूबी हुई थी, लेकिन वो भी जानती थी कि हमें अपने जज्बात पे काबू रखना होगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़ख्मों को साफ़ किया ताकि दर्द कम हो सके और जहाँ तक मुमकिन हो उसे तकलीफ़ ना हो। लेकिन जब हमने उसके धड़ के नीचे वाले हिस्से का मुआयना किया तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ एक काला पुतला मौजूद था जो उसके जिस्म के अंदर डालने की कोशिश की गई थी, और जिस रास्ते से उसे अंदर डाला गया था मैं बयान भी नहीं कर सकती कि वो मंजर क्या था। मैंने नर्स को कहा, फ़ौरन गाउन और सर्जिकल सामान लेके आओ, हमें यह निकालना होगा वरना इन्फेक्शन फैल सकता है। नर्स ने सामान लाया और हमने इंतहाई एहतियात के साथ वो चीज़ बाहर निकाली, लेकिन मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लगता था अभी रुक जाएगा। मैंने वो काला पुतला एक सील्ड बैग में डाल के बंद किया और नर्स को कहा कि इसे फ़ौरन स्टोर रूम में रख दो और किसी को न दिखाना। फिर मैंने सोचा कि हमें अंदरूनी हालत जांचनी होगी, इसीलिए मैंने फ़ौरन अल्ट्रासाउंड मशीन मंगवा ली और जैसे ही अल्ट्रासाउंड किया तो एक और सदमा सामने आया। अस्मा माँ बनने वाली थी, लेकिन उसका हमल ज़ाया हो चुका था। स्क्रीन पे सब साफ नज़र आ रहा था कि अंदर खून जमा है और दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। मैंने अपने हाथ कांपने से रोके और गहरी सांस ली ताकि हिम्मत बहाल हो। फिर मैंने नर्स को कहा कि तमाम टेस्ट करो, रिपोर्ट्स तैयार करो। मैंने खुद अपने हाथ से तफसीली रिपोर्ट लिखी और उसके साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत भी बना लिए ताकि कल को अदालत में ये सब काम आए। मैं जानती थी कि ऐसे केस में एक एक सबूत कीमती होता है और अगर हमने ज़रा सी भी कोताही की तो ये सब बेकार हो जाएगा। जब मैंने सब मुकम्मल कर लिया तो मैं अस्मा के पास गई। उसका जिस्म थकन और दर्द से हिल रहा था, लेकिन उसके होंठ अब भी थोड़े थोड़े हिल रहे थे,
जैसे वो अब भी कुछ कहना चाहती हो। मैंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, अब तो महफूज हो। मैंने नर्स को कहा कि इसे दर्द का टीका लगाओ ताकि इसकी तकलीफ़ कम हो और साथ ही नींद का इंजेक्शन भी लगा दो ताकि वो सुकून से सो सके। नर्स ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद अस्मा की आंखें बंद हो गईं और वह सुकून से सो गई। मैं उसके पास खड़ी रही। दिल में एक तूफान बरपा था। ऐसा जुल्म कैसे हो सकता है? किसने किया होगा? क्यों किया होगा? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने खुद को काबू में रखा। किसी भी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जब इस तरह का कोई केस आता है जिसमें कुछ सवाल होते हैं, कोई तजस्सुस होता है, कोई बहुत बड़ा अलमिया होता है, तो वो केस इधर उधर ऐसे फैल जाता है आग की तरह। खैर, मैंने नर्सिस को कहा कि अगर तुम में से किसी ने ये बात बाहर निकाली और मुझे पता चल गया कि बात बाहर निकली है या पूरे हॉस्पिटल में फैल गई है या हॉस्पिटल से बाहर तक भी चली गई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नर्सिस ने कहा कि हम भी बेटियों वाले हैं डॉक्टर साहिबा, हम ये बात नहीं करेंगे। उसके साथ पता नहीं किसने ये सब किया है। काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि ये सारे मरहले करने में टाइम तो लगा ही था। पुलिस वाले बाहर ही बैठे थे। वैसे भी बारिश थी, उनके पास भी एक यही केस था। उनको कहीं और नहीं जाना था। उन्होंने बुलावा भेजा कि हमें बता दें क्या मामला है। 2 पुलिस वाले थे। मैंने दोनों को अपने रूम में बुलाया और बताया। उन्होंने कहा कि आपने पेशेंट को सुला क्यों दिया? हमने तो बयान लेना था। मैंने कहा जो उसकी हालत थी उसे सुलाना ज़रूरी था। मैं डॉक्टर हूँ। एक पुलिस वाला ज़रा गुस्से में था, जैसे बात को समझना ही नहीं चाहता था, और उसकी आवाज़ में वही तलखी थी जो अक्सर ऐसे मर्दों में दिखाई देती है जो औरत के दुख को कभी संजीदा नहीं लेते। लेकिन दूसरे ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया। वह बयान देने के काबिल होगी तो बयान देगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही होश आए आपने उससे किसी को मिलने नहीं देना और पहले हमें बताना ताकि हम बयान ले सकें। मैंने कहा ठीक है। मैंने पुलिस वालों से पूछा कि आपको ये किस हाल में मिली? उन्होंने कहा कि हमें तो ये सड़क पे पड़ी हुई मिली थी। हमें लगा किसी ने इसके साथ कुछ बुरा किया है। मैंने उन्हें बताया कि बुरा भी किया है इसके साथ, और बाकी के जो मामलात थे वो मुंह ज़ुबानी बताए तो वो हैरान हो रहे थे। उनके चेहरों पर हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। उन्होंने कहा कि ये तो फिर किसी जाहिल इंसान का ही काम है। क्या हमारे मुल्क में अभी तक इतनी जहालत है? मैंने कहा शायद इससे भी ज़्यादा। दरअसल मामला ये था कि जिन लोगों ने उसके नाजुक अज़ू में कपड़े का बनाया पुतला ठोसने की कोशिश की थी, उन्हीं लोगों ने उसके सीने पे मोटे धागे के साथ कुछ अल्फाज लिखे थे। लिखा था, जादूगरनी चुड़ैल। जब मैंने पुलिस वालों को ये बात बताई तो वो कहने लगे कि कहीं ये डायन तो नहीं। मैंने कहा कि क्या मतलब? ये बात वही कर रहा था जो पहले गुस्से से पेश आ रहा था। उसकी शर्ट पे उसका नाम सरफराज लिखा हुआ था। कहने लगा, कुछ औरतें होती हैं जो शैतान से ताल्लुक़ बनाती हैं, शैतानी अमल करती हैं, और अगर लोगों को पता चल जाए तो वो उनके साथ इसी तरह का अमल करते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि ये जादूगरनी और चुड़ैल है। उसकी बात सुन के मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की को जिसकी उम्र बमुश्किल 22 साल होगी, जिसका जिस्म लहूलुहान होगा, जिसके साथ इस कदर जुल्म हुआ, तुम उसे चुड़ैल कह रहे हो? तुम्हें उसके ज़ख्मों पे वो अल्फाज लिखे नज़र नहीं आए जिनमें ज़बरदस्ती जादूगरनी लिखा गया है? तुम्हें क्या लगता है कि जिस पे ये जुल्म किया गया वो शैतानी अमल कर रही थी? ये सोच कहाँ से आती है? ये तुम जैसे मर्दों के दिमागों में क्यों भरी हुई है? मेरी आवाज़ में सख्ती थी और शायद यही वजह थी कि सरफराज का चेहरा मज़ीद सख्त हो गया। वो बोला, आपको नहीं पता हमारे देहातों में किस तरह की औरतें होती हैं जो मर्दों को बांध लेती हैं, जो जिन्नात से काम लेती हैं। उनके कहने पे बीमारियां लगती हैं, औलाद रुक जाती है, और जब लोगों को पता चलता है तो गांव वाले उन्हें इसी तरह सज़ा देते हैं ताकि बाकी औरतों को सबक मिले। मैंने कहा, सज़ा किस चीज़ की? तुम लोग खुद जुल्म करते हो और इल्ज़ाम औरत पे लगा देते हो। तुम्हें पता है ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये जहालत सदियों पुरानी है। पहले ज़माने में जब औरतों को तालीम नहीं दी जाती थी, जब मर्दों को औरत का कोई हक तस्लीम नहीं था, तो वो औरत जो थोड़ी सी भी समझदार निकलती, जो थोड़ी सी भी इल्म रखती, लोग उसे डायन कह देते। वो औरत जो बीमार का इलाज करना जानती, वो औरत जो घास फूस से दवा बनाती, वो भी डायन करार पाती। उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता कि ये शैतान से मिली हुई है, और फिर उसे जलाया जाता, मारा जाता, या गांव भर के सामने नंगा करके पीटा जाता। तुम्हें पता है यूरोप में भी ऐसा होता था। सैकड़ों औरतों को सिर्फ इसलिए आग में जला दिया गया कि वो मर्दों की गुलामी नहीं करती थी।
ہمارے دیہاتوں میں بھی آج تک یہی سوچ زندہ ہے۔ کسی گھر میں اگر بچہ مر جائے تو عورت پہ الزام کہ اس نے جادو کیا، کسی کے کھیت میں فصل خراب ہو جائے تو الزام کہ عورت چڑیل ہے، اور پھر گاؤں والے اکٹھے ہو کے اس پہ ظلم کرتے ہیں، اس کے جسم پہ کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کے بال کاٹے جاتے ہیں، اس کے چہرے پہ کوئلہ مل دیا جاتا ہے تاکہ سب کے سامنے رسوا ہو، اور کئی دفعہ تو قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو خود ہر گناہ کرتے ہیں لیکن الزام عورت پہ لگاتے ہیں۔ میری بات ختم ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سرفراز چپ رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی ہٹ دھرمی تھی، جیسے اس کے دماغ میں یہی بات بیٹھی ہو کہ عورت قصوروار ہے۔ لیکن دوسرا پولیس والا جو بلال تھا وہ بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم سنسنی خیزی اور اندھی تقلید پہ یقین رکھتے ہیں۔ بلال نے سرفراز کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی ورنہ تم انصاف نہیں کر سکتے۔ پولیس میں ہو لیکن سوچ وہی ہے جو ایک جاہل گاؤں والے کی ہوتی ہے۔ یہ سن کے سرفراز نے کچھ نہ کہا، بس کرسی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ بلال نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ پریشان نہ ہو، ہم یہاں نزدیک ہی راؤنڈ اپ کے لیے جا رہے ہیں، جیسے ہی ہوش آیا آپ ہمیں بلا لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا کہ اگر یہ سوچ رکھنے والے لوگ اس کیس کو سنبھالیں گے تو اسما کو انصاف کیسے ملے گا، اور میں نے دل میں عہد کیا کہ اب یہ معاملہ ہر قیمت پر منطقی انجام تک پہنچاؤں گی، کیونکہ یہ کہانی صرف اسما کی نہیں تھی، یہ کہانی ان سب عورتوں کی تھی جنہیں آج بھی ظلم سہنا پڑتا ہے اور جنہیں آج بھی جادوگرنی اور چڑیل کہہ کے برباد کر دیا جاتا ہے۔ اسما کی باڈی اتنی زیادہ تکلیف میں تھی کہ وہ زیادہ دیر سکون سے سو نہیں سکی، جبکہ ہم نے اسے نیند کی دوا دی تھی، وہ دوا جس میں ہم مریض کو جب دیں تو وہ 4-5 گھنٹے تو سویا ہی رہتا ہے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آ گیا، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں اور وہ تکلیف سے کراہنے لگی۔ میں نے نرس کو بلایا، اسے فوراً اس کا بلڈ پریشر چیک کیا اور پھر اسے دوا دی، پانی پلایا، اور میں نے کہا کہ اسے تھوڑا جوس بھی پلاؤ کیونکہ جسم میں کمزوری بہت زیادہ تھی۔ ڈرپ اسے ویسے بھی ایک دفعہ لگ چکی تھی، اب تھوڑی دیر بعد دوبارہ لگانی تھی کیونکہ اس کے جسم میں خون اور توانائی کی شدید کمی تھی۔ میں نے بلال کو فون کیا، وہ قریب ہی تھا اس لیے جلدی آ گیا۔ اس نے آ کے کہا کہ اب ہمیں اس سے بیان لینا ہوگا، لیکن ہم یہ سب احتیاط سے کریں گے تاکہ یہ لڑکی مزید ٹوٹ نہ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اب ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، لیکن مجھے ساتھ رہنے کو کہا تاکہ میں عینی شاہد بھی بن جاؤں۔ میں اس کیس میں ویسے ہی زیادہ دلچسپی لے رہی تھی اور بلال جانتا تھا کہ میں صرف ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک حساس انسان ہوں جو سچ کے لیے لڑے گی، اس لیے مجھے اجازت دی گئی ورنہ پولیس کسی کو بھی اندر نہیں کھڑا کرتی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف اسما کی مدھم سانسوں اور باہر بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بلال نے کرسی اس کے قریب کھسکائی اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا تم ہماری چھوٹی بہن جیسی ہو، ہماری بیٹیوں جیسی ہو، تمہارا خوف سمجھ سکتے ہیں، جو بھی ہوا ہے سچ سچ بتا دو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے، جو کچھ کہنا ہے بس کہہ دو۔ میں بلال کے الفاظ سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش ہر پولیس والا ایسا ہوتا، اکثر تو یہی لوگ متاثرہ کو مزید خوف زدہ کر دیتے ہیں، لیکن بلال کے لہجے میں نرمی تھی۔ اسما نے آنکھیں کھول کے پہلے بلال کو دیکھا پھر مجھے دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے کہا ہو کہ ہاں سب کہہ دو۔ بلال نے پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ اسما کا گلا خشک تھا۔ میں نے پانی پلایا، پھر اس نے ہلکی آواز میں کہا کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں، میری شادی سلمان سے ہوئی ہے، وہ میرا دور کا کزن تھا، ہم لوگ کالج میں پڑھتے تھے اور وہیں ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کریں گے، میرے گھر والے مان گئے کیونکہ ان کو میری خوشی عزیز تھی، لیکن سلمان کے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ اسما تھوڑا رک کے سانس لینے لگی، اس کی آنکھوں میں ماضی کی تصویریں ابھرنے لگیں۔ اس نے کہا، سلمان نے ان کو منانے کے لیے ایک جھوٹا ایکسیڈنٹ کروایا اور خود کو بھی زخمی ظاہر کر کے سب کو یہ یقین دلایا کہ اگر وہ میری شادی مجھ سے نہیں کریں گے تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ یہ سب ڈرامہ تھا، لیکن تب ہمیں نہیں پتا تھا، ہم سمجھے وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کے ماں باپ بھی مان گئے اور ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے 2 دن بعد اس کی ماں کو پتہ چل گیا کہ یہ سب ڈرامہ تھا اور اصل میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اس نے ہمیں بیوقوف بنایا، لیکن اب شادی ہو چکی تھی۔
اور کچھ کہا نہیں گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولی، میری 4 نندے ہیں، 2 دیور بھی ہیں، 1 سسر بھی ہے۔ یہ سب لوگ ایک دوسرے کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ شادی کے چند دن اچھے گزرے، لیکن پھر حالات بدلنے لگے۔ اس کی ماں اور بہنیں ہر وقت مجھ پہ طنز کرتیں، کبھی کھانے میں کمی نکالتیں، کبھی میرے کپڑوں پہ بات کرتیں، کبھی کہتیں کہ اپنے ماں باپ کا مال کھا کے آئی ہے۔ لیکن میں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ میں سلمان سے محبت کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ گھر میں امن قائم رہے۔ شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ انہوں نے سلمان کو باہر بھیجنے کی ضد کی کہ پیسے نہیں ہیں، بہنوں کی شادی کرنی ہے، ہمیں باہر سے کمانے والا چاہیے۔ سلمان مان گیا، وہ باہر چلا گیا، میں اکیلی رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے، لیکن انہوں نے مجھ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ سلمان خرچہ بھیجتا تھا، ان کو یہی کافی تھا۔ ایک دفعہ وہ بیچ میں آیا تو میرے لیے سونے کے 2 سیٹ اور کئی تحفے لے کے آیا۔ وہ بالکل میرا دیوانہ تھا اور میں اس پہ جان دیتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب میں اگلی دفعہ آؤں گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہم الگ رہیں گے، ہم دونوں سکون سے رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اسما کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ اسے تھوڑا پانی مانگا، میں نے پانی پلایا۔ پھر اس نے کہا، میری چھوٹی نند نے ہماری یہ باتیں سن لی کہ ہم الگ رہنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی ماں کو بتا دیا، لیکن اس وقت انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ بالکل خاموش رہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت تھا، اور وہ میرے لیے کس قدر خطرناک ہونے والا تھا۔ وہ کہنے لگی، میری ساس ہمیشہ مجھے برا بھلا کہتی تھی، وہ میرے ہر عمل کو غلط کہتی تھی، میرے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، کپڑوں، ہر چیز پہ بات کرتی تھی، اور سب کے سامنے کہتی تھی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، یہ ہمارے گھر کے لیے بربادی لائی ہے۔ میرے شوہر کے سامنے بھی بار بار کہتی کہ تم نے اس پہ جادو کر رکھا ہے، ورنہ تم ہمارے گھر کو چھوڑ کے کبھی نہ جاتے۔ اور میں حیران رہتی کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، وقت بدل جائے گا، ہم جلد ہی یہاں سے الگ ہو جائیں گے اور اپنی زندگی سکون سے گزاریں گے۔ لیکن مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کی نفرت، ان کے رویے، ان کی باتیں، سب کچھ میرے دل میں زہر گھول رہے تھے۔ میں نے خود کو سمجھا رکھا تھا کہ بس چند دنوں کی بات ہے، میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گی، میں کسی جھگڑے میں نہیں پڑوں گی۔ لیکن کبھی کبھی اتنا دل کرتا کہ چیخ چیخ کے سب کو بتاؤں کہ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ پھر بھی میں خاموش رہی۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آئیں اور بڑے نرم لہجے میں بولی، اب تو تم جا رہی ہو، 2 ہفتے بعد میرا بیٹا آ جائے گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، ہم باقی دن خوشی خوشی گزاریں گے۔ میں یہ سن کے حیران بھی ہوئی اور خوش بھی کہ شاید آخر کار ان کے دل میں میرے لیے کچھ نرمی آ گئی۔ ان دنوں میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا سکون چاہتی ہیں، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سکون محض ایک جال ہے۔ ان 2 ہفتوں میں سب لوگ بہت اچھے رویے سے پیش آئے، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو، جیسے واقعی اب ان کے دل صاف ہو گئے ہوں، اور میں نے بھی دل سے چاہا کہ سب کچھ اچھا ہو جائے اور میرا گھر بس جائے۔ پھر وہ دن آیا جب میری سالگرہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے کمرہ سجایا ہے، آؤ دیکھو۔ مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ جن لوگوں نے کبھی میرے لیے خوشی کا لمحہ نہیں بنایا، وہ اب میرے لیے کمرہ سجا رہے ہیں۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے سامنے میری ساس، میری 2 بڑی نندیں اور میرے 2 دیور کھڑے تھے۔ ان سب کے چہرے بدل چکے تھے، ان کی آنکھوں میں نفرت لگی تھی۔ انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز کسی نے سننے نہ دی۔ میرے دیوروں نے مجھ پہ ظلم کیا، میری نندیں مجھ پہ ہاتھ ڈالتی رہیں، مجھے مارتی رہیں، اور میری ساس ہنستی رہی، میرے جسم پہ الفاظ لکھتی رہی جو آج تک میرے دل میں خنجر بن کے پیوست ہیں۔ میں لڑنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میرا جسم کمزور تھا، میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ 2 دن پہلے ہی مجھے خبر ملی تھی، اور میں نے چاہا تھا کہ یہ خوشی سب سے پہلے اپنے شوہر کو دوں، لیکن ان درندوں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میری عزت، میری خوشی، میرا بچہ، سب کچھ۔ میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو میں سڑک پہ پڑی تھی۔ میں خون میں لت پت تھی، ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا انسان اتنے شفاق ہو سکتے ہیں؟ کیا میں نے واقعی یہی کیا تھا کہ مجھے اتنی سزا ملی؟ اسما نے یہ سب بتایا اور وہ رونے لگی۔ میرا آنسو رکتے نہیں تھے۔
میں ہر لفظ کے ساتھ ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جسم کا درد شاید پھر بھی بھر جائے، لیکن یہ جو دل پہ لگے زخم ہے، یہ جو روح کو چیر دینے والا درد ہے، یہ کبھی نہیں جائے گا۔ وہ روتی رہی۔ پولیس نے اس کا بیان لکھ لیا تھا۔ اسما کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے جب اس نے یہ سب بتایا، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے صرف اپنے شوہر سے محبت کی اور اس کے کہنے پہ سب برداشت کیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے کسی کی بے عزتی نہیں کی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کر دیا، مجھے اس حالت میں چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے بچے کا بھی نہیں سوچا جو میرے پیٹ میں تھا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ پہلے سلمان کو بتاؤں، وہ خوش ہوگا، لیکن انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ میں نے انہیں کبھی برا نہیں کہا اور آج میں اس حال میں ہوں۔ کمرے میں موجود پولیس والے بلال کے چہرے پہ بھی سختی آ گئی۔ وہ جو شروع میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ سب شوہر کا کیا دھرا ہوگا، اب اس کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اسے فوراً اپنی ٹیم کو بلایا اور کہا کہ یہ کیس اب وہ خود دیکھے گا۔ اسما بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، اور مجھے صرف یہ نہیں چاہیے کہ وہ لوگ پکڑے جائیں، مجھے یہ بھی چاہیے کہ سلمان مجھے قبول کرے، وہ میرا سہارا بنے۔ میں اب ٹوٹ چکی ہوں۔ جب وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تو ہم سب کمرے سے باہر آ گئے اور پولیس نے سلمان کا نمبر ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب اسے نمبر دیا گیا تو اس نے فوراً کال کی۔ سلمان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اس نے بار بار پوچھا کہ اسما کہاں ہے، کس حالت میں ہے، اور یہ سب کس نے کیا۔ جب بلال نے اسے حقیقت بتائی تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں ابھی ہسپتال آ رہا ہوں، اور اس کے الفاظ میں ایک ایسا درد اور غصہ تھا جو صاف سنائی دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سلمان ہسپتال پہنچا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ وہ کئی دنوں سے سکون سے سویا ہی نہیں۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اور اس نے اسما کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا اور آنسو ضبط نہ کر سکا۔ اسے دھیرے سے کہا، اسما میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں قسم کھاتا ہوں میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا عزم تھا کہ کمرے میں موجود سب لوگ اس کی سنجیدگی محسوس کر سکتے تھے۔ پولیس نے اس سے تفصیل پوچھی کہ کب واپس آیا اور کب سے کس کے ساتھ رابطہ تھا۔ اس نے بتایا کہ میں 3 دن پہلے ہی آیا، لیکن مجھے گھر والوں نے بتایا کہ اسما کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح ایسے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں گئی، لیکن انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، اور آج جب فون آیا تو میں سیدھا یہاں دوڑا آیا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے پھر سے اسما کا ہاتھ پکڑ لیتا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاسپٹل کے اس کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا جو بہت جلد پھٹنے والا تھا، کیونکہ اب سلمان کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ یہ سب کبھی وہ ہونے نہیں دے گا، اور اس نے پولیس کو صاف کہہ دیا کہ میں مکمل طور پہ آپ کے ساتھ ہوں، جو بھی سزا بنتی ہے دلوائیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سلمان کو یہ بات سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والے اس کے اپنے تھے، اور اب اسے سزا بھی اپنوں کو ہی دلوانی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے جذبات پہ قابو رکھا اور پولیس سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میرے دونوں بھائیوں پر عزت لوٹنے کا کیس کیا جائے، میری ماں پر اقدام قتل کا کیس کیا جائے، اور میری دونوں بہنوں پر بھی کیس کیا جائے۔ پولیس والے کچھ لمحے خاموش رہے، پھر ان میں سے ایک بولا کہ کیس تو تم کر دو گے، لیکن یہ سب تمہاری فیملی کے لوگ ہیں، اور وہ بھی بہت قریبی لوگ، پھر کیا ہوگا؟ تمہارا باپ تمہیں منانے کی کوشش کرے گا، تمہاری چھوٹی بہن جو اس سب میں شامل نہیں وہ تمہارے قدموں میں آ کے روئے گی اور تمہیں معاف کرنے کے لیے کہے گی، اور یہ سب معاملہ صلح صفائی تک چلا جائے گا۔ کیا تم یہ برداشت کر پاؤ گے؟ سلمان کی آنکھوں میں ایک آگ جل اٹھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، میں ان سب کو جیل بھجوا کے دم لوں گا۔ پھر یہ باہر نکلتے ہیں یا کوئی انہیں باہر نکالتا ہے تو وہ میرا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میں ایک بار ان سب کو جیل کے اندر ضرور ڈالوں گا۔ جب وہ لوگ بھول گئے کہ وہ میری ماں ہے، جب وہ بھائی بھول گئے کہ یہ میری عزت ہے، جب وہ بہنیں بھول گئیں کہ یہ میرے بیٹے کی ماں ہے، تو میں کیوں یاد رکھوں کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں؟ اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ کمرے میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پولیس افسر نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، پھر ٹھیک ہے، ہم تمہاری FIR درج کرتے ہیں۔ اسے تمام ضروری کارروائیاں مکمل کیں اور پولیس کے ساتھ تھانے چلا گیا۔
وہاں گھنٹوں کاغذی کارروائی اور بیانات لینے کے بعد وہ رات گئے ہسپتال واپس آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظریں سب سے پہلے اسما کو تلاش کرنے لگیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ میری بیوی کیسی ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ میں نے اس کو کچھ کھانے کو دیا تھا، وہ تھوڑی دیر پہلے سو گئی۔ میں نے ایک لمحے کو رکی، پھر کہا، آپ کو ایک اور بات بتانی ہے۔ اس کا حمل ضائع ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آئندہ وہ ماں بن سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ یہ سنتے ہی سلمان کے چہرے پہ دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے ہلکی سی سانس لی اور کہا، ڈاکٹر شکریہ، آپ نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ چونکہ وہ اس کا شوہر ہے، اس لیے میں اسے یہ ویڈیو بھی دکھا دوں جو اسما کے جسم پہ لکھی گئی تحریروں اور اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کا ثبوت تھی۔ جیسے ہی ویڈیو چلی، سلمان اپنی کرسی پہ سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے ضبط کیا اور کہا، میں کمزور نہیں پڑوں گا، ان سب کو انجام تک پہنچا کے رہوں گا۔ اسے ویڈیو دیکھ کے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، یہ سب ثبوت میرے لیے کافی ہیں، اب یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ آج بھی دنیا میں کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کا دکھ اپنا سمجھتے ہیں، جو اپنے رشتوں کی عزت کے لیے لڑتے ہیں، نہ کہ ان کے دباؤ میں آ کے اپنی بیوی کو قربان کر دیتے ہیں۔ سلمان کے اندر ایک طوفان برپا تھا، لیکن وہ چہرے پر مضبوطی کا نقاب پہنے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو لگا جیسے یہ شخص آج ایک عام شوہر سے بڑھ کے ایک محافظ بن گیا ہے، جو اپنی بیوی کے لیے اپنے ہی گھر والوں کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ اسما کے ساتھ اس کے سسرال والوں نے جو کیا وہ نفرت کی انتہا تھی، اور واقعی انتہا سے بھی زیادہ تھی کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم بھی کیا، یہاں تک کہ اس کی عزت پہ بھی حملہ کیا، اور جو نشان اس کو دیے وہ ساری زندگی جانے والے نہیں تھے۔ لیکن سلمان نے مجھ سے مشورہ کیا اور کہا کہ کیا سرجری ہو جائے گی؟ میں نے کہا، ایک دفعہ زخم بھر جائے تو آپ کسی اچھے سرجن سے رابطہ کریں، وہی بتائے گا، اور مجھے امید ہے کہ سرجری ہو جائے گی۔ سرجری کا نشان رہ جائے گا، لیکن ان بیہودہ لفظوں کے نشان مٹ جائیں گے۔ اسما ہسپتال میں تھی، تقریباً 3-4 دن ہو گئے تھے۔ جب میں سلمان کو دیکھتی تھی تو حیرت اور افسوس دونوں ایک ساتھ محسوس ہوتے تھے۔ حیرت اس بات پہ تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے لیے اتنی حد تک جا سکتا ہے، اور افسوس اس بات پہ کہ دنیا میں ایسے رشتے کم کیوں ہیں۔ وہ اپنی بیوی کا خیال اس طرح رکھ رہا تھا کہ جیسے دنیا میں اور کوئی ذمہ داری اس کی نہ ہو۔ میں نے کئی شوہر دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں کو ہسپتال لاتے ہیں، لیکن ان کے چہروں پر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، ان کے رویوں میں بیزاری ہوتی ہے، اور وہ زیادہ دیر ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لیکن سلمان ان سب سے مختلف تھا۔ وہ اسما کے ہر کام میں شامل تھا، اسے بستر سے اٹھاتا، اس کے کپڑے بدلتا، اسے نہلاتا، صاف کپڑے پہناتا، کھانا کھلاتا، کبھی اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا، کبھی پانی پلاتا۔ وہ اس کا سر سہلاتا اور کہتا، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے، تمہارے زخم میرے زخم ہیں، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے پاسپورٹ وغیرہ سب تیار کر لیے ہیں، تمہارے بہتر ہوتے ہی ہم یہاں سے کسی اور شہر چلے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اس شہر میں کچھ یاد رہے، تمہیں کچھ دکھائی دے جو تمہیں تکلیف دے۔ ہم وہاں جائیں گے جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو، اور ہم اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں گے۔ اس کے ان الفاظ میں اتنی سچائی تھی کہ مجھے بھی یقین ہونے لگا کہ شاید واقعی اسما کی زندگی میں اب ایک نئی شروعات ہونے والی ہے۔ میں ہر روز ان دونوں کو دیکھتی اور سوچتی، یہ محبت صرف لفظوں کی نہیں بلکہ عمل کی محبت ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دوران کیس بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پولیس نے بڑی محنت کی اور ایک دن خبر ملی کہ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے یہ خبر سلمان اور اسما کو سنائی تو سلمان نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے کہا تھا نا انصاف ضرور ہوگا، لیکن مجھے لگا کہ اس کی آنکھوں میں خوشی سے زیادہ دکھ ہے، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ میرے اپنوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ اگلے دن پولیس نے بتایا کہ پہلے تو سب انکار کرتے رہے، کہتے رہے ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن جب ثبوت سامنے رکھے گئے اور ان سے سختی سے پوچھا گیا تو سب سچ بولنے لگے۔ ان میں سے سب سے اہم بیان اسما کے سسر کا تھا، جسے سب کچھ کھول دیا۔ اس نے کہا، میری بیوی نہیں چاہتی تھی کہ اسما ہمارے بیٹے کے ساتھ باہر جائے، کیونکہ پھر وہ ہمیں خرچہ نہیں بھیجے گا اور بیٹا پرایا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی اور بیٹے نے مل کے کوئی ایسا قدم اٹھانے کا سوچا تھا، میں نے منع کر دیا تھا، میں نے کہا تھا ایسی حرکت نہ کرنا، لیکن انہوں نے میرے علم میں لائے بغیر یہ سب کیا، اور آج میں شرمندہ ہوں کہ یہ سب میرے گھر والوں نے کیا۔
اس بیان کے بعد کیس کا رخ ہی بدل گیا اور فیصلہ ان مجرموں کے خلاف جانے لگا۔ جب ان سب کو جیل بھیج دیا گیا تو میں نے سلمان کو کہتے سنا کہ اب یہ لوگ میرے لیے مر گئے، ان کا میرے لیے کوئی وجود ہی نہیں، اور مجھے لگا واقعی یہ شخص اپنی بیوی کے لیے ہر رشتہ قربان کرنے کو تیار ہے، وہ صرف اس کی زندگی کو بچانے کے لیے جی رہا ہے۔ تقریباً 25 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اسما اس قابل ہوئی کہ سفر کر سکے۔ ان دنوں میں میرے اور اس کے درمیان بھی ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ وہ کبھی کبھی رات کو بات کرتی، کہتی میں مر جانا چاہتی تھی، مجھے لگا تھا میرا کوئی نہیں، لیکن پھر میں نے سلمان کو دیکھا تو مجھے لگا شاید اللہ نے مجھے اسی لیے زندہ رکھا کہ میں اس کا سہارا بن سکوں۔ میں اس سے کہتی تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا شخص ملا جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تمہیں مضبوط رہنا ہے تاکہ یہ شخص بھی کمزور نہ ہو۔ وہ میری بات سنتی اور خاموشی سے مسکرا دیتی، لیکن اس مسکراہٹ میں شکر گزاری بھی ہوتی اور دکھ بھی۔ جب وہ ہسپتال سے رخصت ہونے لگی تو میں نے ان کا نمبر لیا۔ میں نے کہا کبھی کبھی حال چال پوچھتی رہوں گی۔ سلمان نے کہا ضرور، آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم نے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، لیکن آپ ہماری دعا میں ہمیشہ رہیں گی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ کیس ختم ہو گیا ہے، سب کو عمر قید ہو گئی ہے اور ہم اب ایک نئے شہر جا رہے ہیں، وہاں جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا، اور ہم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے۔ اس پیغام کے ساتھ اس نے ایک شکریہ لکھا اور کہا کہ آپ نے صرف میری بیوی کی جان نہیں بچائی بلکہ مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ مہینوں بعد ایک اور پیغام آیا، میں نے دیکھا اور پڑھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم بہت خوش ہیں، اللہ نے ہمیں ایک بیٹی دی ہے، ہم نے اس کا نام روشنی رکھا ہے کیونکہ یہ ہمارے اندھیروں میں روشنی بن کے آئی۔ اور یہ پڑھ کے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا شکر ہے خدا تیرا کہ تو نے ایک زندگی کو موت کے دہانے سے واپس لا کے اسے خوشیوں کی روشنی دے دی۔ میں نے اپنے دل میں دعا کی کہ ان کی زندگی ہمیشہ ایسی ہی خوشیوں میں رہے۔ آج بھی جب میں کسی مریض کو دیکھتی ہوں تو مجھے اسما یاد آتی ہے، وہ لڑکی جو ٹوٹی ہوئی تھی لیکن آج جیتی جاگتی مثال ہے، اور اگر کسی کو سچا پیار ملے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور وہ شخص جو اس کے ساتھ کھڑا تھا وہ میرے لیے ایک ہیرو ہے، کیونکہ اس نے اپنی محبت سے ناممکن کو ممکن بنایا۔ اور میں خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں اس کہانی کا ایک حصہ بنی، کہ میں نے ایک بکھرتی ہوئی زندگی کو دوبارہ جڑتے دیکھا، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے، اور اس جدوجہد میں سب سے قیمتی چیز انسان کا حوصلہ اور صبر ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی مشکلات کے سامنے ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے، ہار ماننے کے بجائے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اسما کی کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو، اگر انسان کے ساتھ کوئی مخلص رشتہ کھڑا ہو تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ دکھ، درد اور مصیبتوں کے طوفان میں جب ایک شخص کو دوسرا سہارا دیتا ہے تو وہ سہارا صرف جسمانی نہیں ہوتا بلکہ ایک مضبوط ڈھال بن جاتا ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اسما پر جو ظلم ہوا وہ ناقابل برداشت تھا، اس کا جسم زخمی ہوا، اس کی روح زخمی ہوئی، اس کی امیدیں ٹوٹی، لیکن جب سلمان اس کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی طاقت کو محسوس کیا۔ یہ طاقت پیسوں یا دنیاوی آسائشوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ طاقت محبت، وفاداری اور خلوص کی تھی۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، نہ کہ صرف خوشیوں میں۔ سلمان نے اسما کو دکھایا کہ ایک شوہر کا اصل مقام کیا ہے، کہ وہ بیوی کا سہارا بنے، اسے سنبھالے، نہ کہ اسے تنہا چھوڑ دے۔ یہی محبت انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے، یہی خلوص انسان کو زخموں سے بھر دیتی ہے، اور یہی سچائی ظلم کو شکست دیتی ہے۔ ہم سب کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کبھی وہ یہ تکلیف ظاہر نہیں کر پاتے لیکن اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے وہ سہارا بنے جس طرح سلمان اسما کے لیے بنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ ایک نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو آخرکار کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ سبق ہمیں یہ بھی دیتا ہے کہ کسی پہ اندھا اعتماد نہ کریں۔ اگر آپ کسی ظلم کا شکار ہیں تو خاموش نہ رہیں بلکہ اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ خاموشی ظالم کو مزید طاقت دیتی ہے۔ اسما نے آواز بلند کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ظالم قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے اور انجام کو پہنچے۔ زندگی میں خوشیاں ہمیشہ عارضی ہوتی ہیں، لیکن کردار ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ نیکی کبھی ختم نہیں ہوگی۔
اگر آپ محبت اور خلوص سے دوسروں کا سہارا بنیں گے تو یہ دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اسما کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانیت سب سے بڑی طاقت ہے اور سچی محبت سب سے بڑی دعا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے بنیں جو اندھیروں میں روشنی جلائیں، نہ کہ اندھیروں کو بڑھائیں۔